السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے فائق صدیقی اور میرے پروڈیوسر ہیں جناب حمزہ نعیم اور ظفر چیمہ صاحب۔ ابھی چند دن پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ حکومت اب گئی اور تب گئی اور مظاہرے ہوں گے اور دھرنا ہوگا، اور دھرنا ہو رہا تھا، اور اب کل سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان فائنینشلی جو طور پہ اسٹرانگ ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو میں اس بارے میں تھوڑا سا ذرا اسکیپٹیکل ہو گیا کہ بھئی یہ اتنی جلدی ایسے کیسے ہونے لگا۔ تو کہتے ہیں پاکستان میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، اور تین طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں وہاں پر۔ ایک تو جھوٹ، دوسرا سفید جھوٹ، اور تیسرا سرکاری اعداد و شمار کا جھوٹ، اس کا نمبرز کا گیم۔ بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے نمبرز کے ذریعے۔ تو میں نے ذرا اس کو ریسرچ کیا کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کس حد تک درست ہیں، تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں، اور میں نے یہاں کے انسٹیٹیوشنز کو بھی فالو کیا، اور جو پاکستان کے کچھ اچھے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا۔ ہوا یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کی صورتحال ایسی تھی کہ جیسے کسی انسان کو کوئی ڈاکو لوٹے، مارے، اس کے بعد پھینک دے چلا جائے، اور وہ آدمی اب وینٹیلیٹر پہ ہے، وینٹیلیٹر پہ رہنے کو زندہ تو رہ رہا ہے لیکن آگے زندہ جانے کے لیے، بڑھنے کے لیے وینٹیلیٹر سے ہٹنا اس کا ضروری ہے، وہ مشکل، اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہوں، اس کا بڑا لڑکا یہاں بھاگ رہا ہے، وہاں بھاگ رہا ہے، دوا کے پیسے مانگ رہا ہے کہ مجھے دوا کے پیسے دے دو، میرے باپ کی جان بچ جائے، اور وہ جان بچ گئی۔ اب ان کا وینٹیلیٹر اتر گیا، اور کیا ہوا ہے، دی سیم ٹائم اس مریض کو ایک گڈ نیوز یہ بھی مل گئی کہ آپ کے جو لندن میں پیسے تھے 190 ملین پاؤنڈز، وہ بھی آپ کو واپس مل جائیں گے۔ تو یہ کریج حاصل ہوئی ہے عمران خان صاحب، وہ بڑے بیٹے ثابت ہوئے ہیں اس ملک کے، کہ جس نے برے حالات میں چھوڑا نہیں، ایگزٹ کی نہیں سوچا، لوگوں کی مخالفت سے نہیں ڈرا، اینڈ اسٹیڈ فاسٹ رہا، اور آج حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات ذرا سوچنے لائق ہے، اور نون لیگ کے جو پٹواری ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ برطانیہ کی ایجنسی NCA ملک ریاض کے پیسے کیوں حکومت پاکستان کو دینا چاہتی ہے؟ اتنی بڑی رقم پاکستان کی تاریخ میں، پہلے تو کہتے تھے کہ پیسہ لانا ہی ممکن نہیں، وہاں سے آپ بندہ نہیں لا پاتے تھے، والطاف حسین کب سے بیٹھے ہیں، لا پائے آپ؟ کسی کو لا سکتے ہیں؟ پیسے لانا ناممکن تھا، یہ اب ممکن ہوا۔ کیسے ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے، یہ کام پچھلے حکمران بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ کیوں؟ وہ تو خود انوالو تھے ان سارے کاموں میں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ بھارت نے گزرے ہوئے پچھلے 10 سالوں میں عرب ممالک سے $800 بلین کے سودے کیے، بزنس کیا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے عرب ممالک سے اقامے حاصل کیے، کوئی بڑا بزنس نہیں کیا، اور تعلقات خراب ہی ہوئے لوگوں سے۔ بنگلہ دیش نے پڑوس میں مرسیڈیز جیسے کارخانے لگانے شروع کیے، اور ہمارے لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ سڑک کا کمیشن لے کے منی لانڈرنگ کر رہے تھے، باہر فلیٹس خرید رہے تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے، یہ دونوں بزنس مین تھے اور منی سینٹرڈ تھے، منی فوکس تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اور زیادہ سے زیادہ دیر کریز پہ موجود رہنا اقتدار کی، بس یہ ان کا موٹو تھا۔ 40 سال تک وہ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اب یہ جو کرنٹ صاحب ہیں، عمران خان صاحب، یہ ذرا بالکل ہٹ کے ہیں، ان کے نزدیک منی سینٹرڈ نہیں، یہ سکسیس سیکر ہیں، یہ سکسیس سینٹر ہیں کہ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے میں یہ کر کے دکھاؤں، اور اس پہ یہ ڈٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیے آج کتنے برے حالات سے پاکستان نکل کر ایک اچھی طرف سفر شروع کر رہا ہے۔ اچھا، یہ سفر کیسے ممکن ہوا؟ یہ ساری صورتحال کیسے ممکن ہوئی؟ بہت سارے اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں تو وہ کرنٹ ڈیفیسٹ کا کیا تھا اور وہ اس میں کیا تھا، تو وہ آپ کے کام نہیں، کچھ بیسک چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دیکھیے، جب پیسے کا معاملہ درپیش ہو
تو سب سے پہلا اسٹیپ آدمی اپنے اخراجات کم کرے، سب سے پہلی سیڑھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آتے ہی، ہر حکومت جب آتی تھی تو وہ پچھلی حکومت سے بہت زیادہ پیسے خرچ کرتی تھی، اور کن کن بے ایمانیوں میں کیا کیا کرتی تھی وہ ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے آ کے نہ صرف اس کو روکا بلکہ اس میں کٹوتی کی، اور کٹوتی بھی کتنی کی؟ 5%، 10% کی نہیں، 29% کی سیونگ کی اپنے اخراجات میں۔ اور دیکھیے کیسے کیسے تڑپ رہے ہیں میڈیا اور دوسرے لوگ جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے۔ نمبر 1 انہوں نے بچت کی۔ نمبر 2 انہوں نے پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھایا۔ وہ پچھلے صاحبان جو تھے نا، وہ ٹیکس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی قوم کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ بھائی بغیر ٹیکس کے ملک کیسے چلے گا۔ وہ بھی بس کہتے تھے دبائے رکھو، چلتے رہو، بس کھاتے رہو، پیتے رہو، اور پھر جو ہے عید پہ صدقہ دے دینا۔ بس وہ قوم کا مزاج یہ بنا کے چھوڑ کے گئے تھے۔ انہوں نے یہ بات جانی، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، یہ بہت بڑا ان پاپولر فیصلہ تھا کہ ایک ایسی قوم کے اندر جا کے یہ کہنا کہ ٹیکس دو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ممالک چلتے ٹیکس ہیں جو ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں یہ شخص۔ اس نے کہا نہیں، ٹیکس کے بغیر نہیں ہوگا، ٹیکس کیا۔ اچھا، باہر سے لا کے قرضہ لے کے پہلے اپنے کو ڈیفالٹ ہونے سے بڑھایا، اس کے بعد اپنی سیونگ شروع کی، اپنا ٹیکس نیٹ بڑھایا، پھر زور دیا۔ امپورٹ ایکسپورٹ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت آسانی سے کہ دیکھیے ایکسپورٹ جو ہے پچھلے حکمرانوں کے دور میں نیچے جا رہی تھی، انہوں نے اس کو پہلے برابر کیا، پھر کچھ مراحت ایسی دیں کہ اب وہ اپورڈ گئی ہے 14%۔ 14% is not a very big number, but still it's better than going in a decline stage، تو اس سے بہتر ہے۔ دوسرا امپورٹ کیا ہے؟ آپ سمجھیے جیسے آپ کی جیب سے پیسہ گیا، خریداری کی آپ نے، اس میں کتنی کٹوتی کی؟ 36%۔ امپورٹ میں معاف کیجیے گا، کٹوتی کی اور ایکسپورٹ کو بڑھایا۔ تجارتی خسارہ جو تھا اس کو کنٹرول کیا کتنے پرسنٹ؟ 35%۔ اب آپ ایک بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، یہ تو سب آپ کو پتا ہے کہ ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، G8 کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ اچھا، اور بہت سارے لوگ آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں FDI، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اس میں 236% اضافہ ہوا ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ بلومبرگ یہاں کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے میئر تھے، آج کل پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بھی ہیں، بڑے ذہین آدمی ہیں۔ ان کے انسٹیٹیوشن نے بتایا کہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج جو بہتر ہے، جو ریٹرن بہتر دے رہی ہے، وہ 100 انڈیکس ہوتے ہیں KFC کے، اس کو 3 مہینے کی اس میں شرح میں دیتے ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان از نمبر 1۔ اچھا، جب یہ خبر جاتی ہے نا انویسٹرز کے پاس تو ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس ملک میں جا کے انویسٹ کرنا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اس کے لیے دعا کیجئے کہ جن کی عقل میں نہیں آتا وہ اب اس ملک کی جان چھوڑ دیں، اور جو بالکل اندھے ہو چکے ہیں ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ آپ اگر میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز اس کو شیئر کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔